ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے قسم کا یہ چائنیز نمک آتا ہے جس کا نام غالباً اجینوموٹو کر کے ہے، تو وہ نمک کھانے کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے اندر یہ شک شبہ ہے اس کے حرام ہونے میں، حلال ہونے میں، تو اس کو کھا سکتے ہیں، استعمال اگر کسی چیز میں کرنا پڑے تو کر سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن کھانے کے تعلق سے ایک سب سے پیارا قاعدہ جو میں نے پچھلی کئی ویڈیو کے اندر بیان بھی کیا ہے کہ کسی بھی چیز کو جب ناجائز کہیں گے کہ جب اس کا ناجائز ہونا یقینی ہو، کسی شرعی شہادت کے ساتھ ہو، اور اگر محض شک شبہ اور سنی سنائی بات پہ ہو تو اس کو ناجائز جو ہے وہ نہیں کہیں گے۔ اسی کا ایک قاعدہ بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، قاطع نجدیت، پروانہ شمع رسالت، باعث خیر و برکت، الحافظ القاری المفتی الشاہ امام احمد رضا خاں محمدی سنی حنفی قادری برکاتی فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی اپنی مایہ ناز تصنیف العطایہ نبویہ فی فتاوی رضویہ المعروف فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک قاعدہ بیان فرماتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کے اندر طہارت و حلت اصل ہے، اور ان کا ثبوت خود حاصل، اور اس کے اسبات کے لیے کسی شرعی ثبوت کی یعنی کسی دلیل کی حاجت نہیں۔ اور رہا حرمت اور نجاست عارضی، تو اس کے ثبوت کو دلیل خاص درکار ہے۔ محض شکوک وغیرہ کرنے سے اس کا ثبوت یہ ناممکن ہے۔ مطلب یہ کہ اس کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ کوئی بھی چیز اصل میں جو ہے وہ جائز ہی اور طہارت والی ہی ہوتی ہے جب تک اس کا ناجائز ہونا یقین نہ ہو، اور شریعت مطہرہ نے ہر چیز کی اشیاء کی اصل طہارت ہے والے قاعدے کی بنیاد پر ہر چیز کی اصل کو طیب ہی رکھا ہے جب تک اس کا ناجائز ہونا ثابت نہ ہو، لہٰذا یہ ایک شریعت کی آسانی ہے۔ اور کوئی بھی چیز، اسی طرح علم فقہ کا بھی ایک مشہور قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک، کہ کوئی بھی یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، لہٰذا جو چیز بظاہر نظر آ رہی ہے یقین اس کا ہے، اور محض شک شبہ سے وہ چیز ناجائز نہیں ہو جاتی۔ مثلا یہ کہ ابھی میرے ہاتھ میں یہ پین ہے، تو اب اگر میں اس کو جو اصل نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ مجھے یہ اوپر سے بالکل صاف نظر آ رہا ہے، اب میں صرف اس میں شک کروں کہ پتہ نہیں اس کے اوپر کوئی نجاست میرے ہاتھ میں آنے سے پہلے لگی ہوگی یا نہیں لگی ہوگی، تو محض شک کرنے سے یقین زائل نہیں ہوگا۔ ابھی یقین کیا ہے کہ یہ چیز صاف ہے، تو اس کو صاف ہی سمجھا جائے گا جب تک اس پہ کوئی شرعی شہادت نہ گزرے، کہ کوئی شخص مجھ سے آ کر کہے کہ ایسی شہادت دے کہ وہ قسم کھا کے کہہ سکے کہ میں نے اس پین کے اوپر نجاست لگتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر اس کو صاف کرتے یا دھلتے ہوئے نہیں دیکھا اور سیدھا یہ آپ کے پاس آیا ہے، تو ایسی شہادت کے بعد اس کو ناپاک قرار دیا جائے گا، ورنہ یہ کہ اصل یہ کیا ہے جو نظر آ رہا ہے وہی ہے، اور کبھی بھی یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ لہٰذا بھی جو آپ کے پاس نمک آتا ہے تو اس کے اندر آپ کو کیا یقین ہے کہ جو آپ کے آگے یہ نمک رکھا ہوا ہے یہ ناپاک ہے یا اس میں ناجائز چیز ملی ہے؟ اگر آپ نے دیکھا ہو یا کسی دیکھنے والے نے آپ تک خبر پہنچائی کہ جو آپ کے پاس جس کٹے سے نکل کے آیا ہے وہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اس میں ناپاک چیز ملی تھی اور وہی آپ تک آ گیا، تو ایسی صورت میں وہ ناجائز اور ناپاک ہوگا، ورنہ یہ کہ محض سنی سنائی باتوں سے ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح امام احمد رضا نے اپنی فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک حدیث موقوف نقل کی کہ امام مسلم نے اپنے مقدمے کے اندر فرمایا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کی شکل میں لوگوں کے درمیان آتا ہے اور آ کر کوئی جھوٹ بات مشہور کر دیتا ہے، اور مشہور کرنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے، پھر بیان کرنے والا اسے آگے بیان یہ کہہ کے کرتا ہے کہ میں نے یہ بات فلاں شخص سے سنی تھی، مجھے اس کی شکل یاد ہے لیکن اس کا نام یاد نہیں۔ لہٰذا یہ جو عوام میں کسی بھی چیز کے ناجائز ہونے کے وسوسے ہوتے ہیں تو حدیث پاک کے مطابق یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، کسی کے بھی پاس، ایک شخص کے پاس انسانی شکل میں آ کر وہ ناجائز چیز کو، ناجائز حکم کو عام کر دیتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ حرام ہے، اور پھر اس کو آگے بیان کرنے والا اس کا نام تو جانتا نہیں، اس کے لیے وہ نون پرسن ہوتا ہے، تو وہ صرف یہ بتاتا ہے کہ مجھے فلاں نے بولا، مجھے فلاں، تو اس طرح یہ سنی سنائی باتیں جو ہے آگے چلتی ہیں، تو یہ بھی حدیث پاک کے اندر منع ہے کہ کسی بھی چیز کو سن سنا کر آگے بڑھا دینا، یہ کام شیطان کا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ تک کوئی ایسا میسیج آئے یا کوئی ایسی بات آئے جی فلاں چیز کھانا ناجائز حرام ہے، تو
تو آپ اس کو دوسروں کو نہ بتائیں کہ بھئی ناجائز حرام ہے. اگر آپ کے پاس اس کا ثبوت ہو, شرعی شہادت ہو تو ناجائز, ورنہ اس کو جائز ہی سمجھیں. اور یہ کلی قاعدہ سب چیزوں کے لیے ہے کہ کبھی بھی صرف شک کرنے سے یقین ختم نہیں ہوتا. اور یقین اس کو کہیں گے جب شرعی شہادت گزرے کہ ہاں کوئی شخص اس کو آ کے گواہی دے کہ ایسا مسئلہ ہے, یا پھر کمپنی اس بات کا اعلان کرتی ہو کہ ہم نے اس چیز کے اندر ہر پروڈکٹ میں ہمارے یہ چیز ملی ہوتی ہے, تب اس کو ناجائز کہیں گے. اور اب جو ایک کوڈ چلا ہوا ہے E400 کچھ کر کے, مجھے یاد نہیں کیا, ایسا 406 یا ایسا, کہ جس کے لیے مشہور ہے کہ اس میں سور کی چربی ہوتی ہے, یہ بھی بالکل غلط ہے. بلکہ امول کے پروڈکٹ کے اندر بھی وہ کوڈ ہوتا ہے, اور وہاں اس کوڈ سے مراد وہ کوئی دوسری چیز لیتے ہیں, وہ سور کی چربی نہیں لیتے. تو ہمیشہ ایسا مطلب نہیں ہوتا کہ جہاں بھی وہ ای والی بار کوڈنگ دیکھیں گے وہ ناجائز ہو جائے گی, جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ ای والی بار کوڈنگ اس کمپنی کے تحت کیا درشا رہی ہے, کیا اس کے لیے وہ چیز واضح کر رہی ہے. کیونکہ ہر کوڈنگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ کمپنی اپنے مطابق رکھ سکتی ہیں. مثلا یہ ہے کہ میں وٹامن سی کے لیے ایک کوڈ رکھ لوں کہ E406, کہ جس پروڈکٹ میں میرے E406 ہوگا اس میں مطلب یہ ہے کہ میں نے وٹامن سی والی چیزیں اس میں زیادہ ملائی ہیں. دوسری کمپنی E406 کے اندر کوئی دوسری چیز کا بھی کوڈ رکھ سکتی ہے, تو ایسا بھی ممکن ہے. تو جب تک کسی بات کا یقینی طور سے آپ کو نہ معلوم ہو اس کو ناجائز نہیں کہیں گے. اسی طرح یہ چائنیز نمک کے بارے میں جو سوال ہے کہ اس نمک کا کھانا نہ کھانا بالکل جائز ہے. اگر آپ کے پاس یقین ہو, دلیل ہو ناجائز ہونے کی, تو آپ اس کو نہ کھائیں, اور صرف سنی سنائی بات سے اس کے اندر یہ ناپاک نہیں ہوگا. اور اگر کوئی صحت کے حوالے سے اس کے اندر کوئی خرابی ہے کہ کسی کو کھانے سے سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا, یا اس کے کھجلی ہو گئی, یا دوسری پریشانی پیش آئی, تو وہ صرف اس فرد کے لیے ہوگا کہ اس کو وہ شاید ریئیکشن کر گیا ہو. تو ڈاکٹری کے حوالے سے اگر کوئی ڈاکٹر بچنے کا حکم دے کہ آپ کی صحت کے لیے وہ نقصان ہے, تو آپ اس کو نہ کھائیں, پھر بچا جائے گا. مطلب حلال اور حرام کے حکم میں حکم اس کا حلال اور جائز کا, اس کو کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں. پتھر میں حسن لالے پرنوار